برادر مکرم و محترم علامہ حضرت سید محی الدین قادری پیر پاشا صاحب قبلہ، برادر محترم سید احمد محی الدین قادری حیدر پاشا صاحب قبلہ، برادر عزیز القدر مکرمی سید اماد الدین قادری حامد پاشا صاحب، اور عزیز القدر الحاج محمد اجمل الدین شریف صاحب، اور برخوردار نور عین سید ابو بکر قادری حسن پاشا صاحب قبلہ، اور بھائی سید ناصر الدین صاحب، شرجیل صاحب، اور دیگر تمام حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بربنا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلقنا فی خیر امت اخرجت الناس وجعلنا فی زمرۃ المحبین والذاکرین آل محمد سلام اللہ علیہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جس محفل میں آئے ہیں وہ محفل میرا یقین ہے کہ عرش پہ جنت اعلیٰ میں بھی اسی طریقے سے سجی ہوگی، اس لیے کہ جن کا ذکر ہمارے ایمان کے جن سے اور جن کے ذکر کا، جن پہ درود بھیجنے کا ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حکم ملا ہے، اور جن پر درود کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اور زندگی بھر ان سے محبت رکھنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ وہ پنجتیہ اور خصوصاً جن کا آج جشن ہے، سیدنا سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام، یہ اہل بیت میں آل ابا میں ہیں، اور آل ابا کا بہت خاص مقام ہے، اور ان کا ذکر دراصل نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جیسے میرے بھائی برادر زادے حمد پاشا صاحب قبلہ اپنی تقریر میں، اپنے وعظ میں فرما رہے تھے، درود شریف کے بارے میں آپ سے بڑا اچھا نقطہ بیان کر رہے تھے، اسی کو میں اپنی زبان میں تشریح کروں گا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ سننے کے بعد ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم درود پڑھیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو رب العالمین کا ہے کہ نبی پر درود پڑھو، اور نبی کریم علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے پر اور میری آل پر پڑھو، میرے جد ابراہیم پر پڑھو، ان کی آل پر پڑھو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے رب کا آپ کو حکم تھا کہ آپ پہ درود پڑھے، پھر یہ آل کا تو پتہ چلا کہ آل بھی اسی حکم میں شامل ہے جہاں پر ذکر رسول ہے، تو ذکر رسول کے ساتھ آل رسول یہ مشیت الہی ٹھہرا اور یہ حکم رب ٹھہرا، تو اسی لیے ہمارے لیے ان کا ذکر کرنا، ان کی محبت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا بہت اہم رکن ہے۔ اب اندازہ کریجئے، کیونکہ اب کربلا کا واقعہ، کربلا کے معاملے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، مگر اس سے پہلے اہل بیت کا صحیح تعارف اگر ہو جائے تو شاید کربلا کے واقعے کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے۔ جب تک آپ اہل بیت کا صحیح آپ کے سامنے تعارف نہیں ہوگا تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے کہ دیکھیے اب اس کے بعد ایک آیت آتی ہے، آیت مباہلہ۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
اب یہ دعوت دی گئی نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ان کو دعوت دو کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ، تم اپنی اولاد کے ساتھ، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ، تم اپنی عورتوں کے ساتھ، ہم اپنے نفوس ہم اپنے نفوس اور تم اپنے لے کے آئیں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت کریں۔ تو اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقانیت کی، اس کی گواہی کے لیے وہاں پر جانا تھا اور ایک دوسرے کے لیے بددعا کرنا تھا، اور اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ خاک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اس آیت کے بعد نبی کریم علیہ السلام تشریف لانے کے بعد میں امام حسن و حسین سلام اللہ علیہ مجمعین کو، جو بہت چھوٹے تھے، ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اپنے ساتھ لے لیے۔ حضرت بی بی فاطمہ کو بلائے، وہ بھی ان کو بھی ساتھ لے لیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلائے، ان کو بھی لے لیے، اور ان کو اپنی چادر میں لپیٹے۔ چادر میں لپیٹ کے وہی آیت دہرائے جہاں جس آیت میں فرمایا گیا کہ اہل بیتی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اہل بیت کو پاک کرنے کا قرآن شریف میں وعدہ فرمایا، یہ کس نے وعدہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کو پاک کرنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو پاک کیا۔ تو میرے بھائی اب غور کرنے کی بات ہے، اس کے بعد میں اگر کوئی شخص اپنی عقل سے یا اپنے علم سے یا اپنے ادراک سے اگر کوئی اس میں کسی قسم کا بھی کوئی نقص ڈھونڈتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں بے انتہا یا تو جاہل کہوں گا یا فتنہ پرداز ہے، اس کے حقیقت سے واقف نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر لفظ کہا گیا ہے کہ رجس۔ تو اب رجس میں علماء کرام کا یہ قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرمایا کہ میں نے پاک کیا انکم الرجس، تو رجس کے معنی میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی خطا سے، اور ظاہری ہو، باطنی ہو، اخلاقی ہو، سماجی ہو، کسی قسم کی، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا عمل، ان کی گفتگو، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ان سے خطا تھی، یہ ان سے خطا تھی، تو یہ بہت ہی ناانصافی ہے اور دین سے دوری ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا، دیکھیے یہ پاک کرنا ایسا نہیں تھا کہ کوئی پانی لایا ہم وضو کر لیے یا غسل کر لیے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پاک کیا۔ اب اس کے بعد میں ان کے متعلق رتی برابر بھی اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک ہو کہ ان سے فلاں خطا ہو سکتی یا فلاں ہو سکتی یا فلاں مقام پر انہوں نے خطا کیا، یہ جہالت ہے، یہ دین سے دوری ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کسی چیز، جب یہ ان کو اللہ جب پاک کر دیا، تو اب اس کے پاک کرنے کے بعد میں ہم جیسے لوگ، یا ہم تو کیا، زمین و آسمان میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان میں کوئی نقص نکالے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بے انتہا ناانصافی ہے اور علم سے دوری ہے اور صرف دین میں ایک فتنے کے مترادف ہے۔ اب خیر، اب اس کے بعد میں آپ بتائیے کہ اب گواہی کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کی حقانیت کی گواہی کے لیے کس کو لے جایا گیا؟ یہ پنجتن پاک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، بعض روایتوں میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے لوگ اور بھی لائے ہیں کہ اور بھی دوسرے صحابہ کرام تھے، مگر معتبر روایتوں میں جتنی معتبر احادیث اور جتنی معتبر روایتیں اس میں صرف ذکر ان 5 کا آیا، حتیٰ کہ یہاں تک روایت ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بھی داخل ہونا چاہ رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور ان 4 کو اپنی چادر میں لپیٹ کے یہ آیت پڑھی کہ یہ ہے میری اہل بیت۔ اب اس کے بعد لے کے گئے، تو اندازہ کریجئے کہ شرع شریف میں نابالغ کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اور اتنی بڑی گواہی خدا کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی گواہی کے لیے حسن و حسین کو لے جایا جا رہا، جن کی عمر ابھی 8-9 سال نہیں ہے۔ حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے تھے مکے میں
حسن و حسین کے والد و والدہ کا نکاح تو مدینے میں ہوا، اس کے ہجرت کے بعد ہوا تھا، وہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ تو جو مکے میں پڑے تھے عشر مبشرہ کے صحابہ تھے، حدیبیہ کے تھے، تمام صحابہ کرام جو پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے، گواہی تو ان کی مقدم ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ راز کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں ان کی گواہی چاہیے اللہ کی اکتائی کے لیے، تو یہاں پر آپ کو عظمت اہل بیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی بڑے مقام کے اوپر اتنی بڑی گواہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیے ابناؤنا میں کون ہے؟ حسن و حسین۔ نساؤنا، اب دیکھیے حالانکہ نساؤنا سے آپ کی عورت سے مراد سب سے پہلے آپ کی گھر والی ہوتی، مگر یہاں پر نساؤنا سے مراد لیا گیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور انفسنا میں خود اور سیدنا علی کو داخل کیے۔ اب ان باتوں سے اب اس کے بعد میں آئیے اور ایک آیت ہے قرآن شریف کی جو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب یہ حکم رب ہے، اس میں آپ کی عقل یا میری عقل کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، یہ حکم رب ہے۔ کیا فرماتا کہ اے نبی ان سے بولو، ان سے کوئی کہ میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ کوئی اجرت میں تم سے طلب نہیں کرتا۔ کس کی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو توحید کی تعلیم، تم کو توحید بتانے کی، خدا سے معاملہ کرانے کی، قرآن دینے کی، دل میں داخل کرنے کی، اللہ اکبر، یہ جنت کے تمام نعمتوں کی کوئی اجرت تم سے نہیں چاہیے۔ ایک چیز چاہیے، وہ کیا؟ کہ میرے خرابت داروں سے محبت کرو۔ اب پتہ چلا کہ دیکھیے ایک بہت ہی میرے بھائی پیر پنجا صاحب قبلہ محقق بھی ہیں، میں ان سے اجازت دے کے یہ بات بول رہا ہوں، اور اگر اعتراض کر سکتے ہیں تو وہ اعتراض کریں، ان کو حق ہے۔ دیکھیے یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعظیم، ان کا ادب ہم پر واجب ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی، اعوذ باللہ من اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ سے ہم کو محفوظ رکھے۔ مگر اب یہاں پر ان کے ساتھ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو صحابیت کے مرتبے میں ان کی تعظیم بھی ضروری ہو گئی، اور قربا کے مرتبے میں ان سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہو گئی۔ اب ان سے محبت یہ حکم رب ہے۔ اب اگر دیکھیے، اور محبت کا ایک تقاضا ہے، محبت میں نقص کا پہلو نہیں نکلتا، جس سے محبت ہوتی اس میں نقص نہیں ہوتا، اگر کوئی نقص باقی رہے تو وہ محبت نامکمل ہے، وہ محبت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت میں نقص پہ نظر جاتی نہیں انسان کی۔ پھر یہ کیسی محبت ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ ان میں نقص ڈھونڈتے ہیں، کتابوں میں بڑی جو ڈھونڈ کے جو ہے کوشش کرتے ہیں لا کے جو ہے کہ نہیں وہ سب کے برابر ہے۔ نہیں، یہ بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ ایسی کوئی آیت قرآن کریم میں بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کیا ہے کہ ان سے محبت کرو، بے شک محبت کرو نبی کے قرابت داروں سے۔ اب یہاں پر ایک خاص جملہ ہے، یہاں لفظ آیا مودت کا، حالانکہ محبت بھی عربی لفظ ہے۔ اب ہم لوگ اردو میں اس کو تے کے لحظات جو ہے محبت بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو محبہ بولتے ہیں، تو صرف تو محبت بھی عربی لفظ ہے، اور پھر یہاں لفظ مودت کیوں استعمال ہوا؟ تو محبت اور مودت میں فرق کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ محبت وہ شے ہے جس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مینڈک کو اگر آپ پانی کے باہر کریں تو وہ کافی عرصے تک زندہ رہتا ہے، یہ ہے محبت۔ اور مودت وہ ہے جب آپ مچھلی کو پانی کے باہر کریں تو وہ کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ مر جاتی، یہ ہے مودت۔ تو یہاں پر لفظ مودہ کا استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، ویسے تمہارے ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، تو تمہارا ایمان بھی محبت اہل بیت کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم وہ ایمان کی روشنی نہیں پا سکتے۔ یہ آیت کا مطلب ہے۔ اب ان باتوں کو
اگر ہم ذہن نشین کر لیں گے. میں 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھا. ایک تو درود شریف کی آیت ہے، پھر مباہلہ کی آیت ہے، پھر رزق کی آیت ہے، پھر یہ مودت القربہ کی آیت ہے. ان 4 آیتوں کو یا آج کے اس اہل بیت کے لیے تعظیم کے لیے اتنا قرآن پاک سے اتنا مواد فی الحال کے لیے، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ مصروف ترین لوگ ہیں، امریکہ کی زندگی ہے، مصروف ترین زندگی ہے، اس لیے زیادہ لفظ میں آپ کا ان معاملات میں نہیں لے سکتا. اب آ جائیے احادیث کے بارے میں. دیکھیے یہ حدیث کی روایت فرماتی ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ میرے بابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ آپ جس محفل میں بیٹھتے ہیں اکثر آپ علی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیٹی کیا تم یہ بات نہیں جانتی کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ صدیق اکبر کا عمل ہے، یہ صدیق اکبر کا عمل ہے کہ وہ ہر مجلس میں جہاں سیدنا علی بیٹھے رہتے تو وہ حضرت علی کا چہرہ تکتے رہتے. کیوں؟ ان کا یہ یقین تھا کہ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سن لیجئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کو جو 2 نعمتیں نصیب ہوئی، اگر وہ مجھے ملتی تو میں اپنے زندگی کی تمام عبادت اس کے بدلے دے دیتا. کہا گیا کہ وہ نعمت ہے جو کسی سوائے رسول کریم علیہ السلام کے امت میں اور کسی کے لیے جائز نہیں کی گئی. وہ تھی حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا. یہ سوائے نبی کریم علیہ السلام کے بعد علی مرتضیٰ کے سوا کسی صحابی کو، کسی اہل بیت کے کسی شخص کو اس کی اجازت نہیں تھی. حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بولے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں. آپ فرمائے کہ بے شک ان کا بھی دروازہ بند کر دو. سوائے علی کے دروازے کے مسجد میں کوئی دروازہ نہیں کھلا رہنا چاہیے اور علی کو اجازت ہے. اور یہ دلیل پکڑ رہے ہیں سیدنا عمر فاروق کہ یہ ایسی نعمت تھی کہ اس کے بدلے میں دوسری نعمت خیبر کے دن علم دیا جانا. یہ 2 نعمت ایسی ہے کہ اس کے بدلے میں اپنی زندگی کی تمام عبادتیں دے دیتا. اب حضرت صدیق اکبر کا قول دوسرا کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سیدنا حسن ابن علی کو کندھے پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ سبحان اللہ کیا خوب سواری. رسول کریم علیہ السلام فرمائے کہ ابو بکر بڑا اچھا ہے، سوار بھی بڑا اچھا ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ سرکار اپنے ساتھ اپنے نواسے کی تعریف کو ضروری سمجھے. اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں جب وظیفہ مقرر فرماتے ہیں تو حضرت حسن ابن علی کو 5000 دینار، حضرت حسین ابن علی کو 5000 دینار، حضرت اسامہ ابن زید کو 3500 دینار، حضرت عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار. حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں سب سے بڑے تھے. عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے اسلام میں بھی سبقت تھی. حضرت پوچھے امیر المومنین سے کہ یہ دیکھیے اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسن و حسین کو کیوں دیا نہیں پوچھے. انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو 2000 میرے سے بڑھ کے دیے نہیں پوچھے. صرف یہ پوچھے کہ حضرت اسامہ ابن زید جو ایک غلام زادے ہیں اور میں قریشی النسل ہوں، آپ میرے کو اسامہ کو میرے پہ کس طریقے سے ترجیح دیے. یہ ان کا سوال تھا. اب قربان جائیں فاروق اعظم کی عدالت پہ دیکھیے کیا فیصلہ فرماتے ہیں. اہل بیت تو اہل بیت ہے. اب اہل بیت کے ساتھ رہنے والے جو محبت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہید جو جس کو محبت کا اظہار کیا گیا، جو رسول کریم علیہ السلام کے آزاد غلام حضرت زید کے صاحبزادے ہیں،
ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے وہی کیا جو مرضی رب تھی. کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھ تو میرا محبوب ہے اور اسامہ ابن زید جو ہے وہ رسول اللہ کا محبوب ہے، تو میں اپنے محبوب کو رسول کے محبوب کے اوپر کیسا رکھتا؟ غور کریجئے، اندازہ کریجئے کہ اسامہ ابن زید کو ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنی مانڈی پہ بٹھا کے اپنے سینے سے جیب کے کہا تھا کہ اے اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں اور تو بھی اس کو محبوب رکھ. اس کا لحاظ فاروق اعظم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹے سے ان کو 500 دینار جو ہے وظیفے میں زیادہ دیے کیونکہ وہ رسول کا محبوب ہے. اب بتائیے اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ ذرا اندازہ کیجئے. یہ صحابہ کا عمل ہے میرے بھائی، یہ کوئی آج کے ظاہری مولوی یا کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے. یہ سیرت کے واقعات ہیں، احادیث ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے بعد میں آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا کہ میں پھر دوسری صرف کربلا کے 2-4 واقعات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ السلام پردہ فرما لیے تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چھوڑ دیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ کیا بلال آپ ہمارے لیے اذان نہیں پڑھیں گے؟ تو آپ فرمائے کہ نہیں، جب میں نبی علیہ السلام کے مبارک پہ میری نظر پڑتی تھی تو میں اذان پڑھ سکتا تھا. اب میرے سرکار پردہ فرما لیا لہذا میں اذان نہیں پڑھ سکتا. اور وہ مدینہ چھوڑ کے دمشق چلے گئے. جب دمشق میں 1 سال کا ہو کی بات کر رہے ہیں تو میں صاحب کے لیے مدینہ شریف جا رہا ہوں. جب مدینہ پہنچے تو اب اس کے اوپر محدث دہلوی اللہ تعالیٰ نے زیارت نبی کریم کو واجب قرار دیا. نبی کی نیت سے آئے تھے. جب آئے رسول کریم کے صلاۃ والسلام عرض کیا، جب باہر نکلے تو دھوم مچ گئی مدینے میں کہ بلال آئے. تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین سلام اللہ علیہ مجمعین وہ آ کے لپٹ گئے. تو چونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو کے 6 مہینے ہوا تھا تو وہ بھی ان صاحبزادوں کو لپٹ کے کافی روئے. اس کے بعد لوگ جانتے تھے حضرت بلال کی کمزوری، تو وہ لوگ آ کے سیدنا امام حسن اور امام حسین سے بولے کہ آپ بلال سے بولے کہ اذان پڑھے. تو یہ 2 شہزادے بولے کہ ہم بلال آپ اذان پڑھیجئے. اب بھائی سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی، خدا کے واسطے تعصب کو نکال دو، خدا کے لیے تعصب کو دماغ سے نکال دو. صرف مقام کو سمجھو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار چکے تھے مگر حسن و حسین کو انکار نہیں کر سکے بلال، اور فوراً اذان کھڑے ہو گئے مگر بولے کہ میں آپ کی بات ٹال نہیں سکتا، آپ کا حکم میں بجا لاؤں گا. اب میری بھی ایک خواہش ہے کہ جب میں اذان دوں تو آپ دونوں میرے سامنے کھڑے رہنا، اس لیے کہ جب دونوں مل جاتے تو مکمل شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام بن جاتی. تو یہ صحابہ کا عمل تھا. یہ ہم اپنے بابا دادا کی باتیں نہیں سنا رہے جس پہ آپ اختلاف کر سکے، نہیں، یہ صحابہ کرام اور جلیل القدر صحابہ کی باتیں کر رہا ہوں. اور مزید دیگر تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہزاروں، دیکھیے جتنی احادیث، جتنی فضیلت کی احادیث ان چاروں کے بارے میں ہیں، خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں احادیث میں کسی صحابی اور کسی کے بارے میں اتنے احادیث آپ کو نہیں ملیں گے. ڈھیروں احادیث ہے کہ کیا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، حسن و حسین میرے پھول ہیں. اب ایک واقعہ خالی میں سنا دیتا ہوں کہ ایک وقت نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت بی بی فاطمہ کے گھر. تو بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی، جب نبی کریم کو دیکھی تو بولے کہ یا رسول اللہ میرے بچے 3 دن سے فاقہ ہیں، میرے بچے 3 دن سے فاقہ ہیں.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیے کہ کوئی ہے میرے بچوں کو روٹی کھلا دے. تو باہر سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات سن لیے ان کی، فوراً گئے اپنے گھر سے جو بھی روٹی پنیر وغیرہ جو ان کے پاس تھا وہ لا کے پیش کر دیے، بولے یا رسول اللہ یہ حاضر ہے. تو اب عبد الرحمن ابن عوف جو روٹی لا کے دیے اپنے نواسوں کو، سیدنا حسن و حسین کے لیے، اس پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے لیے ان کی برکت کی دعا فرمائے. تو میرے بھائی کیا دعا تھی معلوم ہے آپ کو؟ کہ عبد الرحمن ابن عوف کی دولت کا وہ عالم تھا کہ اس وقت جو ان کی دولت تھی، اگر آج وہ دولت کو کاؤنٹ کیا جاتا تو آپ کے امیر ترین شخص بل گیٹس کی دولت کے 8 گنا تھی. یہ صرف امام حسن و حسین کو روٹی کھلانے کی کہ جو دعا ملی ان کو، کہ جو روٹی کھلانے پہ جو دعا ملی تو وہ دعا کا یہ اثر ہے. اب اہل بیت کی میں اس بات پر یہاں پر اہل بیت کی تعارف کرانے کا میں جتنا میرے حق تھا میں ادا کر سکا. اب آگے انشاءاللہ کربلا کے واقعات میں 2-4، کیونکہ آج کل فتنے بہت چل رہے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ باتوں کو سن لیں. چونکہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا عظیم سانحہ ہے کہ قیامت تک جس کسی کا ایمان اللہ سلامتی دے، جس کسی کا ایمان سلامت ہے، وہ اس کے اوپر سوائے غم کرنے کے اور سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا. کیوں کہ بات یہ ہے کہ ہم ماتم کرنے والے نہیں ہیں، مگر اللہ کی قسم تکلیف محسوس کرتے ہیں. کیوں کہ جنہوں نے قتل کیا یہ اہل بیت نبوہ کو، وہ کلمہ گو تھے، جس کے نانا کا کلمہ پڑھے تھے، ان کے خاندان والوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، اس کا دکھ ہے ہم کو. اب حقیقت کیا ہے؟ اب عقل سے میرے بھائی، جس کو دنیا سے محبت ہے، اللہ کی قسم وہ آخرت کی لذت نہیں پہچان سکتا. آخرت کی لذت وہی جانے جس کو آخرت کا شوق ہے. اب ہم دنیا میں دیکھیں، ہماری دنیا ہی ہماری آخرت ہے. ہم تو دنیا کے، اب تو ہمارا تو یہ حال ہو گیا کہ ہمارے دعا میں ہم پیسوں کے دعا کرے، پیسے مل گئے تو اللہ کا کرم ہو گیا. ہم دنیا کی جو طلب کرے اور وہ چیز ہمیں مل گئی تو اللہ کا کرم ہو گیا. تو اب کھل کے بولی دو نا یارو کہ بل گیٹ پہ اللہ کا کرم زیادہ ہے، امیزون والے پہ زیادہ ہے، متل پہ زیادہ ہے، مسلمانوں پہ کم ہے. یہ بھی کھل کے بول دو. اب کیا حجاب باقی رہا؟ کیونکہ آپ کا پیمانہ تو یہ ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کے پاس کرم ہے. نہیں، اللہ کا کرم اسی کے اوپر ہے جس کی دل میں اللہ کی یاد ہو. جو اللہ سے خوف کرتا ہے وہ اللہ کا زیادہ کرم کا مستحق ہے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دولت کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. یہ آپ کے لیے بے شک ضروری ہے، اس کی نعمت ہے، سب کچھ ہے، مگر اگر ہم اس کو نعمت سمجھیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان تمام کو ہم سے زیادہ نعمتیں نصیب ہو رہی. ایسا مانتے ہیں کہ آپ نہیں مانیں گے؟ آپ قیامت تک نہیں مانیں گے. کیوں کہ ہم کلمہ گو ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ہے، قرآن ہے، ہمارا دین سچا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے، اسی کے اوپر ہم کو قائم رہنا ہے. اب آپ بتائیے کہ کربلا کے واقعات میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بہت روکا مکے میں، مگر انہوں نے ان تمام کی نہیں سنی. بڑی پیاری بات کرے، امت کو گمراہ کرنے کی آدھی بات کر دیا آپ لوگ. بڑی پیاری بات بتائے، گمراہ کرنے کی آدھی بات. بے شک یہ بات صحیح ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوا نہیں سنتے آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس جب فرمائے کہ میرے برادر زادے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ کوفیوں پہ بھروسہ مت کریجئے، آپ وہ لوگ جو ہے دغاباز ہیں، آپ ان کی بات سب سن لیے. تو آپ کیا فرمائے؟ آپ فرمائے کہ بے شک میں نے آپ کی بات سن لی، آج رات میں استخارہ کروں گا، آج رات میں استخارہ کروں گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو مجھے حکم دے گا میں اس پر عمل کروں گا. تو میرے بھائی دوسرے دن جب اٹھا کے کوچ کرے آپ مدینہ کربلا کی طرف، تو اب عبداللہ ابن عباس کی سننا زیادہ تھا یا اللہ کا سننا زیادہ تھا؟ امام حسین نے تو اللہ کی بات سنی، اللہ کا حکم، کیونکہ یہ استخارہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ استخارہ حسین ابن علی کا استخارہ تھا میرے بھائی.
حسین ابن علی کا استخارہ تھا، خدا کی قسم انہوں نے مشیت یزدی ان کے سامنے لوح محفوظ کھول دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی، دیکھو حسین یہ ہے، کیونکہ جانتے تھے میرے بھائی، اندازہ لگا کہ 3 برس کی عمر ہے، 3 برس کی عمر ہے۔ ام سلمہ آ کے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں خواب دیکھی کہ آپ کا ایک بازو کٹا ہوا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ہاں اللہ یہ میری امت جو ہے میرے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ امام حسین گود میں تھے۔ پھر ایک مرتبہ ام سلمہ کے گھر میں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اٹھے اور آزردہ ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ ہاتھ میں ایک خاک کی شیشی تھی جس میں خاک تھی، فرمایا کہ جبریل امی یہ لا کے دیے اور بولے کہ یہ تمہارے نواسے کو جو ہے ان کے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ شیشی اٹھا کے رکھو تم اپنے پاس، جس دن میرا حسین اور اس کے اہل بیت شہید ہوں گے یہ شیشی خون کا رنگ ہو جائیں گا۔ یہ تمام کیا اگر امام حسین یہ باتوں کو نہیں، اس لیے کہ یہ مشیت یزدی تھی۔ اب اس کے بعد میں سوال پیدا ہوتا کہ امام حسین جہاد کے لیے گئے، امام حسین ایک خلافت کے خلاف بغاوت کیے۔ میرے بھائی ذرا اندازہ کرو کہ یزید کی خلافت مستند ہی نہیں تھی، یزید کی خلافت کے اوپر اتفاق ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب حضرت معاویہ کا حضرت حسن ابن علی کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ تم زندہ رہنے تک تم خلیفہ رہیں گے اور تمہارے مرنے کے بعد یہ خلافت ہم میں لوٹا دی جائے گی، جس کا پاس نہیں رکھا گیا۔ اب میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر حقیقت یہ ہے اس کے بعد حتیٰ کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہادت ہوئی تو حضرت حسین کے پاس لوگ آ کے بولے کہ بھئی ایسا ایسا ہوا، آپ آگے بڑھیجئے۔ تو آپ فرمائے کہ معاویہ کے زندہ رہنے تک میں خلافت کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ کا خون تھا، اپنے قول کا پابند رہنا ان کے اوپر ضروری تھا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ معاویہ کے زندہ رہنے تک ہم خلافت کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب دیکھے کہ ظلم و تشدد بڑھ گیا، خاموش بیٹھے تھے مدینے میں، وہاں پر ظلم ہونے لگا، ہر دن آدمی آ کے جو ہے پکڑ کے لے جاتا، بولا کہ یزید کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو۔ تو مکہ چلے گئے۔ اب مکے میں یہ واقعہ عبداللہ ابن عباس سے ہوا۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے پوچھو تو آپ فرمائے کہ میرے جد پاک کا ایک قول ہے کہ کعبے میں ایک مینڈا کعبے کو خراب کر دے گا، تو میں خوف کرتا ہوں کہ میری وجہ سے یہ واقعہ نہ ہو، اسی لیے آپ مکہ چھوڑ دیے۔ اب اس کے بعد بہرحال بڑی لمبی تفصیل ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں یہ باتوں کو، مگر چونکہ واقعہ کربلا سے مناسبت سے ہے تو میں چند شکوک و شبہات جو دلوں میں ہیں وہ نکال دینا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے، اب جب وہاں گئے اور آپ کو گھیر لیے، گھیر لینے کے بعد میں آپ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے کو واپس میں مکہ چلے جاتا ہوں، تو بولے نہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ بولے نہیں ہم کو حکم یہی ہے کہ آپ کو گھیرے رکھو۔ معاملہ بڑھتے گیا 2 محرم سے شروع ہوا، 10 محرم تک آ گیا، تو پھر حکم ہوا کہ ان کو پانی سے دور رکھو اور ایک کھلے صحرا میں ٹھہراؤ۔ وہاں سے ابن سعد کی فوج 4000 لشکر کے ساتھ آ گئی۔ اب ابن سعد یہ بھی صحابی رسول کے صاحبزادے تھے، مگر ایمان کا حالت یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ خدا کی میں جانتا ہوں کہ امام حسین کے قتل سے میں دوزخ میں جاؤں گا۔ یہ ابن سعد کے الفاظ ہیں، تاریخ ابن خلدون کے۔ میں جانتا ہوں کہ امام حسین کے قتل سے میں دوزخ میں جاؤں گا، مگر کیا کروں، مجھے ملک کے رہ کی محبت عزیز ہے۔ مجھے یزید کی طرف سے پروانے دیا گیا کہ تم ان کو جا کے اگر قتل کرو گے، تم اس میں شریک ہوگے، تو میں یہ ملک کے رہ کی گورنری تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو بولے میرے کو یہ عزیز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا میرے کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ایمان کا مرتبہ دیکھیے۔ اب امام حسین کیا فرمائے؟ دیکھیے فرمائے کہ دیکھو یا تو میرے کو میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں پر جانے دو، یا نہیں تو میرے کو یزید سے ملاقات کراؤ، میں یزید سے ملوں گا اور اس سے بات کروں گا۔ بولے نہیں یہ بھی شرط نہیں مانتے، تو کیا کرنا؟ تو بولے یزید کی بیعت ابن زیاد کے نائب عمر ابن سعد کے ہاتھ پہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ کرو، آپ اندازہ کرو میرے بھائی، یہ آج کی دنیا نہیں ہے کہ ہم غرض کے لیے آج اس کو بڑا بولے اس کو بڑا بولے۔ یہ حسین ابن علی ہے جن کی پیاس بجھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ کے بولتے تھے کہ میرے نواسے چوس۔
یہ وہ حسین ابن علی ہے جو آل ابا ہیں، جو گواہی کے لیے، خدا کی گواہی کے لیے لیے گئے. آپ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت، وہ بھی ابن زیاد اس کے نائب کے ہاتھ پہ کر کے آپ وفاداری کا عہد کرو. اندازہ کرو، آپ اندازہ کرو کہ کس مقام سے کس کو گرایا جا رہا، کیا مطالبہ کیا جا رہا. اب بولتے کہ حسین جنگ کرے. یہ جنگ تھی میرے بھائی، جب کوئی چارہ نہیں تھا تو آپ کیا فرمائیں کہ ایسی اطاعت سے مجھے موت پسند ہے، ایسی فرما برداری سے مجھے موت پسند ہے. اور اگر جنگ کرنا تھا تو حر کے قافلے سے اسی وقت جنگ کرتے. تمام صحابہ جتنے صحابی تھے، ان کے جو دوست احباب ساتھ تھے، وہ یہ بول رہے تھے کہ حسین ابن علی یہ موقع اچھا ہے، ان سے ہم بھیڑ لیں گے اور ان کے اوپر ہم قابو پا سکتے. تو آپ فرمائے کہ نہیں، پہل میری جانب سے نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. پہل میری جانب سے نہیں ہوں گی. جب تک وہ لوگ میرے پہ حملہ نہیں کریں گے میں حملہ نہیں کروں گا. یہ تو ایمانداری کا یہ معیار تھا کہ اگر حالانکہ مشورہ دیا جائے کہ حملہ کر دو، یہ مقابلہ اچھا ہے، یہ معاملہ اچھا ہے کہ ان کے اوپر ہم قابو پا سکتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. اب آخری بات میں آپ سے ایک بہت کام کی بتا دیتا ہوں. ابھی چند دن پہلے میں کسی کی تقریر سن رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے کہ چونکہ مناسبت سے بات ہے، اگر آپ لوگوں کو تاخیر ہو رہی تو بس 1-2 منٹ گوارا کر لیں میرے لیے. کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ مولانا جو ہے پاکستان کے کوئی صاحب ہیں، وہ تقریر کر کے فرما رہے تھے کہ بولے معاویہ کیا کرتے جب ان کے اوپر جو ہے تلوار لے کے علی پہنچ گئے تو کیا اپنی دفاع نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا پیارا انداز ہے، کیا پیارا انداز ہے. تو آپ ذرا پہلے سے سبق پڑھیجئے نا مولانا، آپ اتنی بے ایمانی پہ کیوں تل گئے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، اگر کیونکہ ہمارے کو سکھایا یہ گیا ہے کہ صحابہ کی تعظیم کرو، ہم کو یہ سکھایا گیا، تو لاکھ ہمارے جذبات جو کچھ ہوں گے، مگر ہم ایسے الفاظ ہماری زبان سے نہیں نکالیں گے جہاں کسی صحابی کی استغفر اللہ واتوب الیہ کوئی توہین ہو. مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا، ان کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کیا. اب یہ کیسی بات ہے کہ ایک گورنر ایلینوائس جو ہے ٹرمپ کو بولتا ہے کہ جو ہے تو میری بات سن. کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ آپ گورنر دمشق ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ بھی خلیفہ راشد کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے اور ان سے اپنے مطالبات، اپنا حکم کہ آپ یہ میری بات مانو. کون سی عقل مندی ہے کہ اگر وہ ہم یہ لفظ ہی نہیں بولتے بغاوت کا، کیونکہ ہمارے علماء سکھائے، ہمارے بزرگاں سکھائے نہیں، ان کو خطا اجتہادی بول کے خاموش بیٹھ جاؤ. مگر حقیقت یہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم زبان کو اپنی حد میں رکھتے ہیں. اور آپ لوگوں کی حد اتنی بڑھ گئی، آپ لوگ اتنے گستاخ ہو گئے کہ علی جو ہے معاویہ کے خلاف تلوار لے کے پہنچ گئے. کیسی کیسی گفتگو ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو ہے نہیں، زینب جو ہے اپنے شوہر کی بات نہیں سن کے اپنے بھائی کی بات سنے، لہٰذا ان کے بھائی طلاق دے دیے ان کو، ان کے شوہر ان کو طلاق دے دیے. خدا سے ڈرو، آخرت کا خوف کرو. آخرت میں خدا کی قسم انہی کو منہ دکھانا ہے. اس لیے کہ اگر جنت میں جانے کا شوق ہے تو ان کی غلامی کی عادت ڈال لو. یہاں پہ ان کی غلامی کی عادت یہاں پر ڈال لو. کیوں کہ وہاں پر سردار وہی رہیں گے، انہی کو سلام کرنا ہے وہاں جا کر، وہاں اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ نوجوانان جنت کے سردار حسنین و کریمین اور عورتوں کی سردار ان کی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس میں کہاں اگر آپ یہاں گستاخی کریں گے تو وہاں کیا ملیں گا صلہ آپ کو؟ میرے بھائی آپ یہ بتا دیے کہ ان کو یہ کہاں سے روایت کدھر سے لے کے آتے آپ لوگ؟ عبداللہ ابن جعفر جو حضرت زینب کے شوہر تھے، وہ امام حسین کو، جب امام حسین ابھی کربلا کے راستے میں تھے، وہ خط لکھ رہے کہ یہ بولے ہیں کہ آپ زمین کی روشنی ہے، آپ دین کے ہادی ہے، اگر آپ کو نقصان ہوگا تو دنیا سے جو ہے اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا. یہ تو ان کے جذبات تھے کہ امام حسین کو دین کی روشنی سمجھتے تھے وہ. اور فرمایا کہ میں بھی اس خط کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ آ کے ملنے والا ہوں. پھر ان کے دونوں صاحبزادے اون و محمد محبت حسین میں شہید ہو گئے. اور آپ نکال کے کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ بفرض محال اگر آپ کی بات صحیح بھی ہے، اگر بفرض محال زینب نے اپنے شوہر سے طلاق لیا
تو یہ کیا حق نہیں ہے شرع میں کیا حق نہیں ہے کہ عورت کو طلاق کا طلب کرنے کا؟ کیا گناہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا گناہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ غلط بات ہے، غلط بات کر رہے ہیں آپ لوگ، دین سے بے بہرا ہیں آپ لوگ۔ ابھی ہمارے بھائی صاحب قبلہ پیر پجا صاحب قبلہ آپ کو غریب نواز کا خطا سنا ہے، اس کے اوپر بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ غریب نواز کی شاعری نہیں ہے، یہ غریب نواز غالب و اقبال یا میر و تقی کے جیسا کوئی شاعر نہیں ہے۔ غریب نواز کا کلام الہامی کلام ہے، یہ الہامی کلام ہے۔ اولیاء اللہ جب شعر بھی کہتے ہیں تو وہی کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے۔ تو یہ بات کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی شاعرانہ فن مہارت کو جو ہے کا اظہار کرنا نہیں ہوتا، وہ لوگ مشیت الہی کو اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ان کی شاعری بھی مشیت الہی کی ترجمان ہوتی ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ بنائے لا الہ است حسین، یعنی شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دین حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ سر دے دیے مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے۔ اب اس کے بعد آخری شعر ہے کہ حقا، عربی دان یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ حقا جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حقا کہ بنا لا الہ، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ اب یہ یہاں پر انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی فرمائی کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ بھئی یا رسول اللہ آپ فرمائے کہ حسین میرے سے ہے، یہ بات تو ہم جان گئے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ اصل ہیں ان کی تو آپ سے ہیں، مگر آپ حسین سے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تو کربلا میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حسین کی شہادت سے اسلام زندہ ہوا، حسین کی شہادت سے ایمان تازہ ہوا، حسین کی شہادت بات ہے حضرات جو یہاں پہ تاریخ ان کے لیے بتا رہا ہوں یہ بات کہ اس دور تک خلافت ایک ہی ہوتی تھی، ظاہری باطنی ایک ہی خلافت ہوتی کہ خلیفہ وقت اس کے سے بیعت کرتے ہیں۔ اب چونکہ یزید اس خلافت کا مستحق نہیں تھا اور اس نے اس خلافت کو غلط استعمال کیا، تو شہادت کے بعد میں یہ خلافت کی بھی تقسیم ہو گئی۔ اب دینی خلافت تو مشائخین میں آ گئی، دنیاوی خلافت بادشاہ عمرہ میں چلے گئی۔ اب دین کا جو پہلو تھا وہ بادشاہ سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد میں کوئی بادشاہت کی خلافت جو ہے کلمہ حق کے اوپر اس کے اوپر نہیں، اس کی اطاعت کے اوپر ہوتی تھی بس۔ اب کلمے کی خلافت وہ اپنے مشائخین کے پس سے شروع ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہو گیا کہ دین اور دنیا دونوں جو ہے اس کا فرق ظاہر ہو گیا اسلام کربلا کے بعد سے۔ اور ایک آخری بات، بہت کام کی بات بتاتا ہوں کہ بھائی یہ اتنا آسان تھا کہ امام حسین کو آپ بول رہے ہیں کہ یزید سے بیعت کر لیتے؟ یہ آپ کی میری دنیاوی غرضی مقاصد سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ ہم جیسا دنیا کے لیے کبھی جس سے لالچ ہوئی اس کو بڑا بنا دیا، اس سے فائدہ ہوا اس کو بڑا بول دیا، اس سے کوئی نقصان ہوا اس کو خراب بول دیے، یہ بات تھی؟ نہیں، خدا اس کے رسول کی قسم ہے، امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پہ خلافت کرتے تو قیامت تک آنے والی دنیا، قیامت تک یہ ایک مسلم الثبوت شریعت کا دستور بن جاتا، اور یہ ایک اصول بن جاتا تھا کہ ایک فاسق و فاجر بدکار مسند رسول پر بیٹھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ تھا وہ کہ یزید کو خلافت کو قبول کرنا، دراصل یزید کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا مستحق ماننا تھا۔ تو یہ امام کے لیے آسان کام نہیں تھا کہ یہ سند دے اس کو۔ اسی لیے تو وہ لوگ اتنی پریشان تھے کہ بھئی اگر امام حسین خلافت نہیں قبول کیا مسئلہ تھا اس کے لیے، کیا مسئلہ تھا؟ مگر چاروں طرف سے مکے کے گورنر، مدینے کے گورنر تمام پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں، ان سے خلافت لو، ان سے خلافت لو۔ کیوں؟ ان کی خلافت سے تیری خلافت پہ جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگے گا۔ یہ امام کے لیے آسان نہیں تھا یزید کو نائب رسول صرف تصور کرے۔
یہ باتوں کو اگر ہم غور کریں گے، یہ باتوں کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں گے، دیکھیے خدا کے لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دینی معاملات کو اور خصوصاً ایسے نازک معاملات کو اپنی عقل اور اپنی فہم کو بنیاد مت بناؤ۔ اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو کم سے کم ایماندار متقدمین علماء اور اولیاء کی باتیں سنو۔ آج کے لوگوں یہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ دین میں سوائے فتنے کے کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر ایمان کی بقا ہے تو انہی باتوں میں ہے جس کا میں آپ سے تذکرہ کیا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ محبت کرے، اس لیے کہ یہ حکم رب ہے، حکم رسول ہے اور تمام صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تمام، ابھی میں آپ کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، صدیق اکبر، عمر فاروق، بلال حبشی وغیرہ کی مثالیں دیا۔ اب اس کے بعد میں آئیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر شیعت محبت اہل بیت کا نام ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جائے کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ تو پتہ چلا کہ محبت اہل بیت تو ایمان ہے، محبت اہل بیت تو دین کی جان ہے۔ شیعت کیا ہے؟ وہ تبرہ ہے صحابہ خلفائے راشدین پہ، جس پہ ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، جس کو ہم بھی پسند نہیں کرتے، مگر شیعت دشمنی میں اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ آپ صحابہ کے اہل بیت کے تعلق سے زبان درازی کرنے لگے، جس کی توصیف میں قرآن و حدیث گواہ ہے، جس کے بڑے بڑے کتابیں، امام نسائی کی جو ایک کتاب تو صرف سیدنا علی کے مناقب میں لکھی گئی، جس میں 190 احادیث صرف سیدنا علی کی مناقب ہیں۔ اب آپ احادیث کی کتابیں دیکھیے، آپ بخاری شریف، صحاح ستہ کی اور دیگر جتنے احادیث کی کتابیں ہیں۔ اب خاص نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو ملے گا کہ ذکر فضائل مناقب ابو بکر صدیق، مناقب عمر بن الخطاب، مناقب عثمان ابن عفان، مناقب علی ابن ابی طالب، مناقب فاطمۃ الزہرا، مناقب حسن ابن علی، مناقب حسین ابن علی۔ اس کے بعد خدا کی قسم مناقب کا باب بند ہو جاتا، اس کے بعد جس کسی صحابی کا ذکر آیا ہے تو وہ ذکر کے ساتھ آیا۔ تو اتنے بڑے بڑے محدثین جن کی منقبت، جن کی مناقب بیان نہیں کرے، صرف ان کا ذکر کیے، اب آج ان کے آپ مناقب پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ بہرحال آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہم کو اسی طریقے سے دنیا میں، آخرت میں، ہر جگہ محبت اہل بیت کی توفیق عطا کرے، اور اس محبت کا ہم کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں اس کا جو ہے اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی ذکر میں ہماری زبان کو ہمیشہ جاری رکھے، ہمارے قلوب کو ان کی محبت میں گرفتار رکھے، اور اسی میں جو ہے بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ المطہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مع السلامہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، اور میں چونکہ حضرت قبلہ کے عرس کی مناسبت سے بھی ہے، مگر اس لیے چونکہ آج اتنا اچھا ذکر ہو گیا، تو وہ ہمارے پیر پہلا صاحب قبلہ وہ ذکر آلریڈی کر چکے ہیں، تو بس آپ لوگوں کی تشریف آوری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔